سامعین محترم، صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے تاریخ اسلام میں وہ بہت ہی بلند اور بالا تر ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جو براہ راست نبی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی عملی تفسیر کا نمونہ بن کر امت کے سامنے آئے۔ اور ان صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں کاتب وحی، فقیہ، مدبر اور حکیم صحابی مانا گیا ہے۔ تاہم بعض لوگ کچھ تاریخی واقعات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ان اعتراضات کا جائز اور منصفانہ جواب دینا ضروری ہے تاکہ امت کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ صحیح رہے اور کوئی لاعلمی میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو اجتہادی معاملہ مانا جائے اور ان کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، اور ہمیں کسی ایک کے بارے میں بھی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزارہ مسلمانوں کا خون بہایا، نہ یہ حضرت علی سے جنگ کرتے اور نہ مسلمانوں کا خون بہتا۔ اب یہی اعتراض تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی عائد ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے اور ہزارہ مسلمانوں کا خون بہا۔ تو جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا اس طرح یقینی ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہونا یقینی ہے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، تو لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو صرف اسی لیے قتل کرنا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گیا، یہ کفر ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی تعصب دشمنی کی وجہ سے قتل کرنا یہ فسق ہے۔ لیکن اب اگر مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلافات اور غلط فہمی کی وجہ سے اگر لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے اور جس کے نتیجے میں مسلمان شہید ہو جائیں، تو یہ نہ کفر ہے اور نہ فسق ہے، بلکہ اس تیسری قسم میں داخل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی کر لیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہاں پہ دونوں فریقوں کو، یعنی دونوں فریقوں نے جو جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، ان دونوں کو مومنین کہا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گروہ ہیں وہ اسی تیسری قسم میں داخل ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر جو دو گروہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیں تو تم ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کرو۔ اب اگر یہی بات کو مانا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سے ہزارہ مسلمانوں کا خون ہوا، تو یہی اعتراض تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی عائد ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان شہید ہوئے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی بھی شہید ہوئے، تو لہذا یہ اعتراض کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اگر اس اعتراض کو مانا جائے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور خود یہ اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے
کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے جنگ کی اور قصاص کا مطالبہ کر کے، حالانکہ قصاص کا مطالبہ کرنا یہ صرف تو ولی کا حق ہوتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حق تو نہیں تھا کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ رعایا کا مولا ہوتا ہے، تو لہذا رعایا میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھے، تو لہذا یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ قصاص قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لے لیں، تو لہذا یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور خلیفہ وقت وہ تمام رعایا کا خلیفہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہر ایک کو، رعایا میں سے ہر ایک کو قصاص کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہے، تو لہذا یہ اعتراض کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔